السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر طارق زمان کا چینل ورسٹائل ٹچ۔ کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا تھا بلاگس بریگیڈیئر صاحب کے، جو کہ میرے ماموں ہیں، اور میں ان سے بس پوچھ رہا تھا کہ یار آپ کافی ٹائم سے باقی لوگوں سے آپ انٹرویوز لیتے رہے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا ہمارے لیے ٹائم نکالے کہ ہم آپ کا انٹرویو لے سکیں، اور اس کے لیے میں بالکل ان کے لیے ان بائسڈ کویشچنز لے کے آیا ہوں آج، اور ہم آج ماموں سے یہ سارے سوال پوچھیں گے۔ تو یعنی آج اس کا مطلب ہے کہ میں ہیلمٹ مین کروں بیٹا۔ بالکل میں آپ کے لیے کچھ کویشچنز لے کے آیا ہوں ماموں، جی جی ضرور۔ اور تو I am at your disposal today. وداؤٹ فردر ado لیٹس موو آن ٹو دی کویشچنز۔ Sure. تو میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے تھوڑا تعلیمی بیک گراؤنڈ کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں سے کہاں تک کہاں سے پڑھا؟ اسامہ ایسا ہے کہ تعلیمی بیک گراؤنڈ چونکہ والد صاحب آرمی میں تھے جی تو، لیکن انسیڈنٹلی ہی واز ٹورڈز لاسٹ لیگ آف ہز سروس، تو ہارڈ ایریا میں تھے، تو جو ہمارا آپ کہہ لیں اسٹیشن آف پوسٹنگ تو یہاں نہیں تھا، ہی واز ان گلگت، بالکل، تو گھر ہمیں پنڈی میں ملا ہوا تھا۔ تو میری ابتدائی جو تعلیم ہے، جو کلاس 1 to 5، وہ مرفی لائنز اسکول، یہ ڈھیری حسن آباد جس کو کچھ لوگ ڈی ایچ اے بھی کہتے ہیں، کینٹ ایریا، تو مرفی لائنز اسکول تھا، غالباً آرمی کے انڈر ہی تھا، سینٹرل آرڈننس ڈیپو کا کنٹرول تھا۔ بالکل، تو کلاس 1 to 5 میں نے وہاں سے پڑھا، ونڈرفل اسکول، خوبصورت یادیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کلاس 6 to 10 ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول طارق آباد لال کرتی، یہ بھی بہت زبردست اسکول، مطلب ون آف دا بیسٹ اسکولس کہ آپ امیجن کریں کہ اس اسکول سے ماشاء اللہ 2 کور کمانڈرز ریٹائر ہوئے۔ اچھا، جی ہاں بالکل، میجر جنرل بھی بہت ہیں۔ پھر وہاں سے ہاکی کے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی اس اسکول سے ہیں۔ اچھا، پھر بیوروکریٹس اس اسکول سے ہیں۔ اچھا اچھا، فواد حسن، فواد واز فرام دا سیم اسکول۔ اچھا، ایون اینکر طلعت حسین، اچھا، he was also from same school and lot many people۔ تو مجھے بھی یہ شرف ہے حاصل ہے کہ میں اسکول سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے سید سرور منیر شاہ صاحب، تو جو ہمارے پریزنٹ آرمی چیف ہیں، وہ ان کے والد محترم تھے۔ اچھا، اور بہت اچھا، مطلب ہم نے ان سے بھی پڑھا اور بڑی اچھی میموریز ہیں۔ اٹ واز اے ونڈرفل اسکول۔ اچھا، میٹرک میں نے وہاں سے کیا، اور پھر اس کے بعد گارڈن کالج راولپنڈی، ون آف دا بیسٹ کالجز، 2 ہی کالجز تھے، ایک سر سید کالج تھا اور ایک گارڈن کالج تھا۔ اچھا، گارڈن کالج میں بھی روایتی طور پہ میرے بڑے بھائی، آپ کے بڑے ماموں کرنل ریٹائرڈ جاوید اختر، جی، انہوں نے بھی وہیں سے پڑھا تھا۔ پھر ہمارے ابا جی کے 2 فرسٹ کزن ملک اصغر جو چیئرمین پی ایم ڈی سی ریٹائر ہوئے، بالکل، وہ بھی وہیں سے۔ پھر امین انکل جو انسپیکٹر جنرل آف مائنز، وہ بھی۔ تو گارڈن کالج کی بھی بڑی اچھی روایات ہیں۔ تو وہاں سے آئی ڈیڈ مائی ایف ایس سی، اور پھر روایتاً جیسے فیملی کا وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا آرمی میں، پھر آئی اپلائیڈ اینڈ آئی کیم ٹو آرمی، اور آرمی میں آ کے بی ایس سی پی ایم اے سے کیا، ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد آئی کیم ٹو کور آف انجینئرس، وہاں سے پھر بی سول انجینئرنگ میں نے ملٹری کالج آف انجینئرنگ جو نسٹ کے انڈر ہے، جی جی، وہاں سے کیا۔ اینڈ دیر آفٹر ڈیورنگ دا سروس شوق چڑھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ون آف دا بیسٹ سبجیکٹس آئی مسٹ سے۔ اور چونکہ میں ایرا میں تھا، جی، ارتھکویک ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن اتھارٹی، ریلیف ریسکیو میں، فزیکلی ان آپریشنز میں ہم نے حصہ لیا، تو اس وجہ سے پھر مجھے شوق چڑھا، تو میں نے پھر ماسٹرز ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی کیا۔ پھر کچھ کورسز فرام ان لینڈ اینڈ ابراڈ، کچھ کراسپونڈنس کے ساتھ اور کچھ فزیکلی۔ بیجنگ سے میں نے چائنا جو ان کی میٹرولوجیکل اتھارٹی تھی یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، وہاں سے ایک کورس میں نے فزیکلی کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر ہی۔ اینڈ آئی ڈیڈ یہ ریڈنگ یونیورسٹی یو کے سے میں نے کراسپونڈنس پہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا کورس کیا، اینڈ ڈیکن یونیورسٹی آسٹریلیا، وہاں سے بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ کراسپونڈنس کا تھا، بٹ آئی ڈیڈ دیٹ کورس ایز ویل۔ تو یہ کہتے ہیں کہ درس و تدریس کا سلسلہ، وہ جو لوگ اکثر ہمیں تانا مارتے ہیں نا کہ ایف اے پاس ہو جی، وہ یقین کریں بڑا دل دکھتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جی آؤ، میں ایف اے ہی صحیح، میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لو، کوئی آپ بحث مباحثہ تعلیمی گفتگو ہی کر لیں، علمی مباحثے ہی کر لیں، تو یہ ایک جو ہے نا فالس قسم کا ایک وہ تاثر، اور ایک وہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے۔ تو الحمدللہ ناٹ اونلی می، جتنے پاکستان آرمی آفیسرز ہیں،
مطلب آج کل بھی آپ دیکھیں تو بیچلرز بھی وہ کرتے ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل آرمز میں جاتے ہیں وہ پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور انجینئرنگ تو کرتے ہی کرتے ہیں. جو ایون انفینٹری تو جب وہ بی ایس سی آنرز, ہاں میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ دین آئی ڈیڈ بی ایس سی آنرز وار اسٹڈیز ایز ویل, کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ, اور پھر بلوچستان یونیورسٹی سے وہ ڈگری ملتی ہے, وہ بھی میں نے کی. تو وہ تقریباً جتنے آفسرز آگے رائز کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی کوالیفیکیشن بڑھتی جاتی ہے. اس کے بعد ایم ایس سی آنرز وار اسٹڈیز جو جنرل آفسرز ہمارے ہیں ماشاءاللہ, اور ایم فل, اور اب تو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ہے جو کہتے ہیں نا ایف اے, اور یہ ایک اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اس لیے وہ میں نے ذکر بھی کر دیا. نہیں, میں نے آپ کی سی وی بھی دیکھی ہے تو کافی وہ ایکسٹینسو آپ کا ایکسپیرینسز اور ایجوکیشن میں نے ہیڈ دی گڈ فارچون آف ویونگ اٹ. تھینک یو. چلیں جی, موونگ آن ٹو دی نیکسٹ کویسچن ویورز. اگلا کویسچن میرے سے سر یہ ہے آپ کا کہ یوٹیوب کی طرف آپ کا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, تو یہ اچانک سے آپ کا کیسے بن گیا کہ وہ بہت اچھا کویسچن میرا. وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب مجھ سے پوچھے گا کہ بتا ستایا تجھ کو کس کس نے, تو اشارے سے میں کہہ دوں گا کہ وہ سرکار بیٹھے ہیں, وہ سرکار بیٹھے ہیں. تو دوستو یہ ہے میرا وہ بھانجا, ٹھیک ہے, جو میں آپ سے کہتا تھا. آپ اکثر مجھے کہتے ہوتے تھے کہ سر کیوں ٹویٹر پہ اسپیسز میں ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا فین فالوئنگ بھی ہے, بڑے دوست ہیں چاہنے والے, وہ مجھے کہتے تھے بیکاز ٹیلی ویژن پہ میں جاتا رہتا تھا ایز این اینالسٹ, مختلف پروگرامز میں جاتا رہا, تو مجھے کہتے تھے کہ سر آپ اپنا یوٹیوب چینل کیوں نہیں بناتے. تو دوستو میں ٹالتا رہا. میں نے آپ سے ذکر شاید نہیں کیا یہاں پہ, آج کھل کے بتا دیتا ہوں. تو پچھلی عید تھی غالباً, تو میں یہی بھانجے میرے اسامہ اور محسن اور بھانجی میری, تو یہ سارے انہوں نے مجھے پکڑ لیا, اور اسامہ واز آن دا لیڈ رول. اس نے کہا مامو آج تو آپ نے بنانا ہی بنانا ہے. میں کہا یار مجھے سوچنے دو, میں اتنی باقاعدگی سے نہیں کر سکتا. بٹ ہی فورسڈ می, ہی پشڈ می, اور دین آئی میڈ اٹ. اور اگر ایک آدھ دن میں ویلاگ نہ بناؤں نا تو فون آ جاتا ہے مامو نیکسٹ ویلاگ. تو یہی سارا جناب پس پردہ ہیرو یہ ہیں, اسامہ صاحب ہیں, یہی میرے ڈائریکٹر ہیں اس چینل کے. مجھے تو آئی ٹی ناٹ دیٹ لٹریٹ, ماشاءاللہ ہی ہمسیلف از an engineer and working in a multinational company as well, اور بہت کیپیبل بچے ہیں ماشاءاللہ, قابل بچے ہیں. تو یہ پھر وہ میں بھیجتا ہوں, یہی اس کو ایڈٹ کرتے ہیں, یہی اس کو لگاتے ہیں. تو آل سزا ساری آپ کے سر ہے. میں تو یقین کرو تھک جاتا ہوں کئی دفعہ بیٹا. بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ نے بڑا ایفرٹ کیا اس کے لیے, تو ویورز نے دیکھا ہی ہے کہ کافی جگہوں پہ آپ ایکچولی بیٹا میں نا اس میں آپ کا کویشچن کو تھوڑا سا اور جواب دینا چاہتا ہوں. پتہ ہے کہ میں ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے نا اس کو, اور آپ تو گواہ ہو, یاد ہے ہم نے بیٹھ کے ڈسکشن بھی کی کہ ناٹ آن اینی کمرشل انٹرسٹ اس پہ نہیں ہے, کوئی مانیٹائزیشن یا وہ اس کا بھی ایز سچ نہیں. بیسیکلی میرا خواہش تھی کہ جو تھوڑا بہت نالج ہے نا وہ اسپریڈ کیا جائے, پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کیا جائے. اور اسامہ کے ساتھ بیٹھ کے یہی بات ڈسکس ہوئی, اینڈ ماشاءاللہ از ویری میچور بوائے, ینگ مین. تو ہی سیڈ کہ مامو اس کو ہم صرف رکھیں گے نان پولیٹیکل, کوئی پولیٹیکل اس میں نہیں بات ہوگی, اور ہم اس کو ورسٹائل ٹچ, نام بھی مل کے ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. تو یہ سیٹ کہ وی شیل ہیو اے ورسٹیلٹی کے ہر سبجیکٹ کو, تو جس میں آپ دیکھیں کہ ہم سائنس پہ بات کرتے ہیں, فکشن پہ کرتے ہیں, پوئٹری پہ کرتے ہیں, ایون سماجی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, تصوف پہ بات کرتے ہیں, فلسفے پہ بات کرتے ہیں. تو یہ ایک آل انکمپسنگ ہے جس میں صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک کوئی اچھی بات پہنچائی جائے. اور یقین کریں جب آپ بھی پڑھتے ہیں کمنٹس, فیڈ بیک آتا ہے بہت سارے بچے بچیوں کا جو ہمارے قوم کے ہیں پاکستانی, ایون ابراڈ, فرام ابراڈ ایز ویل, اوورسیز, وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہمیں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اینڈ آئی ٹیل یو کہ آئی گیٹ سو مچ آف سیٹسفیکشن کہ یار لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت ہم سکھا ہی سکتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے تھا. یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے دوستو, آج آپ کو بتا دیا کہ پس پردہ ہیرو کون ہے جس نے مجھے پکڑ کے اس سائڈ پہ لایا. نہیں, اور بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. as پاکستانی اسپیکنگ ان جنرل وی آر ان ڈائر نیڈ آف پازیٹیوٹی بینگ اسپریڈ تھرو آؤٹ دا نیشن. تو بالکل آپ کا بہت, آپ نے مطلب ایک اچھا انیشیٹو آپ نے لیا تھا. اور موونگ آن ٹو دا نیکسٹ کویشچن, اگلا کویشچن میرا اس سے یہ ہے کہ آپ کا, میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ڈفرینٹ تمبولاز ہوسٹ کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ چینلس پہ جا رہے ہوں, میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ جو میں نے ویسے شاید آپ سے کبھی نہ کیا ہو, کہ آپ نے اتنی اچھی یہ اسپیکنگ اسکلز آپ کی ووکل کیپیبلٹیز ماشاء اللہ, یہ آپ نے کہاں سے ڈیولپ کی ہے اور اس پہ کیا کتنا پریکٹس کیا آپ؟ بیٹا یہ مزے کی بات بتاؤں جی, بیکاز آپ تو یو آر ٹو اسمال اس وقت, بلکہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب بچپن میں نا. تو بچپن میں آنیسٹلی آئی واز اے شائے اسٹوڈنٹ. یہ بڑے ان لوگوں کے لیے بھی ایک انفارمیشن ہوگی.
I used to have ample of questions, enough sufficient questions या आपके host of questions. और क्लास में पूछने से पहले एक बंदा ने कॉम्प्लेक्स सा होता है कि मैं कहता था कि पूछूं ये सवाल, तो फिर डर होता था कि लोग हंसना ना शुरू हो जाएंगे, क्या सवाल पूछा है, टीचर ना माइंड कर जाए. I used to be खामोश, introvert, that's the right word. I was introvert. अच्छा, फिर जब मैं कॉलेज में आया ना, इंसिडेंटली आप कह लें या लकीली कह लें, मेरे दोस्तों की जो कंपनी थी, अब उसमें से माशाल्लाह एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुए आर्मी से, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, हमारा जो ग्रुप था, एक डॉक्टर, और सारे शरारती भी थे. डॉक्टर इस तरह के, ही वाज इन FSC प्री मेडिकल, आई वाज इन प्री इंजीनियरिंग, लेकिन हम फिर भी ब्रेक में इकट्ठे होना, घूमना फिरना सारा, तो वो सारे माशाल्लाह बातूनी थे, मैं खामोश रहता था. वहां से फिर मैंने ये जो खामोशी वाला चोला है ना, तो इसको उतार के फेंका और मैंने कहा यार बोल. फिर वहां पे ना एक दफा इस तरह का कोई इवेंट था, जबरदस्ती इन्होंने मुझे पकड़ के आगे पहुंचा दिया कि नहीं जी आप बोलेंगे. अच्छा, वो हुआ तो इससे कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. और फिर बाद में क्या होता है कि जब आर्मी में मैं आया, दिस वाज अगेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि यूनिट में हम आए तो स्कर्दू एरिया में यूनिट थी, कंपनियां हमारी फैली हुई थी, तो वैरायटी शो टाइप उन्होंने कहा जी कि इंटर कंपनी एक कंपटीशन नहीं, एक हेल्दी एक्टिविटी कि जी ड्रामा वैरायटी शो टाइप जो फौजी हमारे स्किट्स करते हैं. तो मेरे जो कंपनी कमांडर थे, ही लेटर आल्सो रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर, उन्होंने कहा जी कि तुम अपना टीम तैयार करो यार, हमने कम्पीट करना है जी. मैंने कहा सर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल, लिखने लिखाने में मैं आई वाज टू गुड. अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट शिफ्ट लिखे, मुज़ाहिया मुशायरा भी लिखा, बाकी भी ड्रामे छोटे छोटे खाके. अब मैंने कहा सर एंकर कौन करेगा, क्योंकि हर कंपनी का जो एक ऑफिसर है ना, ही हैड टू एंकर दैट प्रोग्राम. तो अपने ही लोकल लेवल पे यूनिट के जवानों के लिए ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर बैठे होते. उसने कहा जी तुम करोगे, ब्लडी चैप, यू विल डू इट. मैंने कहा सीनियर थे, कंपनी कमांडर मेजर थे, हम सेकंड लेफ्टिनेंट थे. तो देन मैंने उस दिन सोचा कि यार तारिक, इट्स नाउ और नेवर, करो. अच्छा, मैंने फिर हिम्मत की, और मुकाबले में कौन था, आप हैरान होंगे कि मेरा ही कोर्समेट, ही वाज सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल देता, लेटर ही रिटायर्ड एज अ मेजर, वेरी टैलेंटेड, जिसकी खूबसूरत शायरी, और मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड था. और आप हैरान होंगे कि वो ऑल पाकिस्तान इंटर कॉलेजिएट डिबेट कंपटीशन विन करके आया था. अच्छा. PMA में भी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी, ही वाज द बेस्ट डिबेटर, वहां से जाके उसने पार्टिसिपेट किया था. अब मैं बड़ा कॉम्प्लेक्स में था कि यार उधर माइकल है, मैं उसके साथ कैसे मुकाबला करूंगा, लेकिन हिम्मत की. और अल्लाह ने क्या किया कि वो जब हुआ तो आर कंपनी वाज दी बेस्ट एंड आई स्पोक वेरी वेल. मतलब मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स माइकल ने आके दिए. अच्छा. और हम बेस्ट 4 कंपनियों में से हम बेस्ट, हमारी कंपनी ने प्राइज विन किया. और बस वहां से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. बाद में जब हम वायोज में गए, यंग ऑफिसर्स कोर्स जो हमारा होता है 6 महीने का मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे जो मेरे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुए बाद में, उस्मान शफी नाम था उनका. अच्छा, उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया, ही वाज मेजर इंस्ट्रक्टर ओवर देयर. अच्छा. उन्होंने वहाँ पे अपने, हमारा कोर्स डिबेट कंपटीशन था, उसमें उन्होंने कहा जी कि तारिक यू विल पार्टिसिपेट, बिकॉज वो एक्सेंट स्टाइल शाइल उनको लगता था. अच्छा, वो मैं विन कर गया, उसमें आई वाज फर्स्ट. अच्छा, और शौक चढ़ा. फिर आर्मी डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, आर्मी डिबेट कंपटीशन पूरी आर्मी से, तो उसमें फिर मेरा नाम भेजा गया. मैं पेशावर जोन से फर्स्ट आया माशाल्लाह. और फिर मैंने आर्मी में भी कम्पीट किया. तो वहाँ से फिर बेटा ये सारा बस बोलने, बल्कि मज़े की बात, मेरी बहन और आपकी मामा, वो अक्सर मेरी वालदा को कहती होती हैं कि अम्मी जी जब ये पैदा हुआ था तो आप क्या खाती थी, तो मजाक करती थी कि कई कौवे या इस तरह की बहुत बोलता है. तो दोस्तों, बोलना जिंदगी होता है, खामोशी में आप अपने अंदर कितने तूफान समेटे रहते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन निकलती है. आई स्पीक आउट, बोल बाल के, तो ज़रा हेल्दी एक्टिविटी रखता हूँ. ऐसे ही है. और मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली थोड़ा सा जो पिछला क्वेश्चन उससे रिलेट करता है कि आप जब स्कूल या कॉलेज में थे, तो आप कैसे स्टूडेंट थे, मतलब आपके ग्रेड्स कैसे आते थे, और आप शरारती थे या नहीं थे, कैसे थे आप? हाय बेटा, ग्रेड्स, मजे की बात बताऊं जी. आउट ऑफ 3 बहन भाई हैं. बड़े भाई रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट कर्नल, माय सिस्टर, योर मदर एंड मी. मैं उन सब में नालायक था. सच बोलूंगा, मैं उन सब में नालायक था. अब्बा जी कहते थे ये मेरा नालायक पुत्र है.
میں نے شرارتی بہت تھا. اچھا. شرارتی بلا کے تھے آپ. بس وہ جتنے بچپن میں شرارتیں ہوتی تھی نا کہ لوگوں کی کنڈیوں کے ساتھ دھاگا باندھ کے تو کھڑکانا, بھاگ جانا, باہر جب بھی میں نکلتا تھا نا تو کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑا کر کے 2-4 لوگ کو کھڑکاتا ہوتا تھا. پھر گھر سے بھی بڑی کٹ چڑھتی تھی, والد صاحب سے بھی, ٹیچر سے بھی مار شار پڑتی تھی. لیکن ایک چیز تھی کہ جب ایگزام آتا تھا نا تو پھر میں بس 3 دن یا 2 دن پیپر سے پہلے وہ کنسنٹریٹڈ ڈوز دیتا تھا. اور یہ نہیں اتنا مطلب نالائق نہیں, ان سے کم تھے گریڈ, لیکن آئی واز اوکے. اچھا, جب آرمی میں آیا نا وہاں آ کے مجھے آپ کہہ لیں کہ میں نے پھر اپنے آپ کو چینج کیا, ڈسپلن اس میں آیا. اور پھر جو آرمی میں میری پرفارمنس تھی وہ ماشاءاللہ بی ایس سی میری فرسٹ ڈیو تھی, ٹھیک ہے, اور ڈبل پی ایم اے سے بھی, پھر انجینئرنگ میں بھی ماشاءاللہ فرسٹ ڈیو, اور پھر نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا. اور جب میں نے ماسٹرز کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تو اس میں آئی ایم گولڈ میڈلسٹ. اچھا, ماشاءاللہ. اس میں آئی ایم دا گولڈ میڈلسٹ. اور پھر باقی کورسز, آرمی کے کورسز میں نے بہت اچھے کیے. اچھا, اس میں میرے گریڈز الحمدللہ بہت اچھے تھے. تو اس طرح ملا جلا رجحان رہا, بٹ آئی واز ناٹی, میں شرارتی بہت تھا. چلیں. اچھا, تو آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں تھوڑا بتایا کہ آپ تھوڑے شرارتی تھے اور گریڈز میں آپ تب پڑھتے تھے وین اٹ کاؤنٹڈ, یعنی فائنل ایگزامز میں آپ پڑھتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک تو وہ تھا کہ آپ بالکل تھوڑے سے کیجول سے تھے, یا آپ تھوڑے ایزی گوئنگ تھے, آپ انجوائے کرتے تھے ٹو دا فلسٹ اسکول اور کالج میں. لیکن آپ کا پھر یہ بالکل ایک آرمی کا ڈسپلن بالکل الگ ہوتا ہے. تو کیسے آپ نے آپٹ کیا, کیسے پروفیشن کے لیے جو آپ کے سے بالکل آپ سے تھوڑا ڈفرینٹ تھا؟ بہت اچھا کویشچن کیا اسامہ. بات پتہ کیا تھی, مائی فادر واز بریڈ. اچھا. مدر واز بریڈ. حالانکہ ماں, آپ خود سوچیں کہ 2 بیٹے اور دونوں فوج میں بھیج دے. جی. بڑے بھائی جب گئے نا تو اس وقت تو امی جی روتی ہوتی تھیں, مطلب ظاہر ہے ماں ہوتی ہے. جب میری باری ہو گیا 2 پتر فوج بھیج دوں, میرے پیچھے پاس کیا رہ جائے گا. دوستو ایک چیز بتاؤں, شہداء ہمارے ینگ بچے جانے دے رہے ہیں, کیپٹن, لیفٹیننٹس, کیپٹن, میجر, ایون کرنل, بریگیڈیئر اینڈ جنرل بھی شہید ہوئے, سپاہی سے لے کے لانس نائک اور صوبیدار تک بھی شہید ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب وہ چلا جاتا ہے ماں باپ بڑے حوصلے میں ہوتے ہیں, اللہ حوصلہ دیتا ہے, شہید زندہ ہوتا ہے. یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انہیں مردہ مت سمجھو, وہ زندہ ہیں, تمہیں اس کا ادراک نہیں, یہ پتہ نہیں. لیکن یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ خلا ضرور رہ جاتا ہے, گھر والوں کے لیے ایک کمی سی رہ جاتی ہے. فزیکلی تو ان کو نظر نہیں آتا نا, تو اسی لیے مائیں پریشان ضرور ہوتی ہیں. تو والدہ صاحبہ پریشان تھی کہ میں تمہیں بھی فوج میں بھیج دوں, لیکن ابا جی نے کہا کہ اس کو صرف سیدھا جو ہے نا وہ فوج ہی کر سکتی ہے. اس کو سیدھا جو ہے وہ فوج کر سکتی ہے. اب جب ہم سلیکٹ ہو گئے آئی ایس ایس بی میں, وہاں گئے تو وہاں ماحول دیکھا, ڈسپلن بڑا ٹائٹ ہوتا تھا. اب 2 صورتیں تھیں, صرف غیرت کی وجہ سے. میں نے کہا یار اگر میں یہاں سے وڈرا ہو گیا, ڈسپلن کی وجہ سے بھی ہوا, تو لوگ کہیں گے نالائق تھا نکال دیا. وہاں پہ ڈسپلن کے اوپر نو کمپرومائز آن ڈسپلن. تو پھر میں نے نا اپنے آپ کو چینج کیا. شرارتیں وارتیں فوج میں بھی چلتی ہیں, میٹھی میٹھی شرارتیں, لیکن یہ ہے کہ پنشمنٹ بھی وہاں ملتی رہی مجھے. مطلب ریسٹرکشنیں, وہ جو ریسٹرکشن ہوتی ہیں وہاں پہ وہ مجھے ملتی تھی. پٹھو چولا اکثر پہن کے میں رگڑا شگڑا کھاتا تھا, لیکن اسمائلنگ فیس کے ساتھ, مسکراتے ہوئے کھانا تھا. اور کئی دفعہ سینئرز کو تب چڑھ جاتی تھی. مجھے یاد ہے کہ برف پڑی ہوئی تھی اور نالے میں فرنٹ رول دے رہے تھے ہمارے ایک سینئر, تو ہی سیڈ کہ اب میں, ہی واز شارٹ ہائٹڈ, تو میں 6 فٹ 3 انچ کا تھا, یہ 6'4" کہہ لیں. تو وہ مجھے جب کہنا بلڈی چیپ فرنٹ رول, ہی واز شارٹ اسمارٹ سلیم سکنی. میں فرنٹ رول کروں, خڑاپ سے نیچے ہاتھ مارا, چھینٹے ان کے منہ پہ بھی گئے, نالے میں تھا. تو مجھے میں تھوڑا سا گرن دیا, اسمائل دی, کہتا ہے بلڈی چیپ آئی ول میک یو کرائی, میں تمہیں رلا کے دوں. پھر اس نے مجھے بلا کے رگڑے دیے. پیراسلوپ ایک ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ شیشے کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی پڑی تھیں, میرے ادھر کمر سے بلیڈنگ بھی ہوئی, برف میں بھی لٹا دیا, سارا کچھ کیا. پھر ہر دفعہ میں پھر مسکرا پڑتا تھا, کہتا تھا میں تمہیں رلا کے چھوڑوں گا. میں نے کہا سر یہ تو میری آپشن ہے نا کہ میں روؤں گا نہیں. جس خطہ پوٹوار سے تعلق ہے وہاں سے, اور پاکستان سے تعلق ہے, پاکستانی قوم دلیر ہوتی ہے, کوئی بزدلی شیلی والا ایلیمنٹ نہیں. اچھا بس اس طریقے سے پھر چلتا رہا. پھر آہستہ آہستہ احساس ہوا, وقت کے ساتھ بندہ میچور ہو جاتا ہے. ابھی بھی آپ بھانجوں شانجوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم شرارتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آرمی نے سیدھا کیا مجھے, میں آرمی کو کریڈٹ دیتا ہوں. نہیں بالکل صحیح فرمایا. اور
نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ آرمی کا چلیں آپ نے بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ آرمی کے لیے آپ نے آپٹ کیا اور آپ آرمی میں گئے اور ماشاء اللہ آپ نے آرمی میں جا کے بہت ایکسیل کیا اور آپ بڑے ایک ہائی پوزیشن پہ جا کے ماشاء اللہ ریٹائر ہوئے ہیں. لیٹس سپوز فار اے سیکنڈ کہ آپ آرمی میں نہیں گئے تو آپ کون سا پروفیشن بیک ان ٹائم آپ چوز کرتے اگر آپ آرمی میں نہ جاتے تو؟ بیٹا اگر میں سچی بتاؤں نا جی اگر میں آرمی میں نہ ہوتا نا تو میں کچھ بھی نہ ہوتا. یقین کرو میں کچھ بھی نہ ہوتا, میں ادھورا رہ جاتا. اب احساس ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آج جو کچھ ہوں نا تو اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم کے بعد پاک فوج کی وجہ سے ہوں. فوج نے مجھے دیکھیں نا, جیسے اسامہ نے سوال کیا کہ میں شرارتی تھا, میں بگڑا تگڑا شرارتی بچہ تھا. فوج نے مجھے سیدھا کیا, گروم کیا, ایک ڈگر پہ چلایا مجھے ٹوٹلی. دیکھیں نا 17 سال کا بچہ, بالکل مطلب ایف ایس سی کے بعد آپ سلیکٹ ہوتے ہیں, 17 ایئر کیا ایج ہوتی ہے, ادھر آپ کو اس نے آرمی نے مجھے سیدھا کیا, گروم کیا. پھر اللہ کے فضل سے پروموشنز بھی ہوتی نہیں. آج نام کے ساتھ ریٹائرڈ بریگیڈیئر, ستارہ امتیاز ملٹری بھی آرمی نے مجھے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے ایوارڈ بھی ملا. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ نہ ہوتا, آج تو نام کے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لکھا ہوتا ہے, لوگ جہاں جائیں لوگ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, یہ ایک عزت اللہ نے دی. اگر میں نہ ہوتا نا آرمی میں تو شاید میں کیا ہوتا, میں پھر بدماشی کرتا کیونکہ میں شرارتی تھا, جھگڑالو تھا, لڑائی جھگڑا تھا, اینگری ینگ مین ٹائپ جو آپ کہتے ہیں نا. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور سچ بولوں نا اسامہ جی, اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں نا تو بڑی خوبصورت یادیں ہیں پاک فوج کی, بہت خوبصورت یادیں. اور میں وثوق سے کہتا ہوں دوستو, سمندر میں جو اترا ہو یا دریا میں اترا ہو اس کو گہرائی کا پتہ ہوتا ہے. جو فوج میں سرو کر چکے ہیں میرے دوست مجھ سے اتفاق کریں گے, جنہوں نے فوج سے قریب سے دیکھا, جیسے اسامہ آپ نے تو بہت بچپن سے مجھے دیکھا, بڑے ماموں کو دیکھا, آپ کے دادا ابو بھی فوج میں تھے, نانا میرے فادر بھی آپ کے مطلب نانا وہ بھی فوج میں تھے. تو یو ہیو سین دی انٹائر سینیریو. تو جنہوں نے فوج کو قریب سے دیکھا ہے نا وہ پیار کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یار یہ لاتعداد قربانیاں دینے والا ادارہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ, ویسے تو مسلمان ہوں, دوسرے جنم کا تو ہمارے کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن اللہ چاہے تو دوبارہ دنیا میں اگر کسی کو بھیجتا ہے, مجھے 1000 جنم بھی ملے نا میں 1000 دفعہ آرمی میں ہی جاؤں گا. اس کے علاوہ میں کسی اور جگہ جا ہی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. ویری ویل پوٹ ماشاء اللہ. اگلا کوشچن میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں نے مطلب میں ہیلمٹ پہن, ہاں اب آپ ہیلمٹ پہن لیں بے شک. میں نے آپ کو بچپن سے مطلب آپ کا دیکھا ہے کہ یار آپ کو شعر و شاعری سے آپ کا ایک تعلق ہے, آپ کا ایک شوق ہے. تو یہ جو آپ کو شعر و شاعری سے شغف ہے, اس کے پیچھے تھوڑی سی بیک سٹوری مجھے بتائیں کہ کیا اس کا کوئی کنیکشن ہے کہ کبھی آپ نے آپ کا دل ٹوٹا ہو اس لیے آپ نے لکھنا شروع کر دیا؟ بیٹا جی بات پتہ ہے کیا ہے جی, یہ سوال مجھ سے اکثر, ایک دفعہ پہلے بھی ایک میں ڈی ٹی ایچ ایک چینل ہے اس پہ گیا تو اینکر تھیں, نام forgetting her name, she asked the same question. اچھا تو میں وہی جواب دوں گا جو ایکچوئل ہے, رٹا رٹایا نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوٹ کے مختلف نوعیت ہوتی ہیں, مختلف اقسام ہوتی ہیں. چوٹ تو کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ لگتی ہے, ضروری نہیں. دیکھیں نا بیٹا, محبتوں کے روپ ہوتے ہیں. محبت ماں سے بھی ہوتی ہے, محبت باپ سے بھی ہوتی ہے, بہن سے بھی ہوتی ہے, بھائی سے بھی ہوتی ہے, کائنات سے ہوتی ہے, انسانیت سے ہوتی ہے. ہاں چوٹ لگی تھی, لیکن وہ میری چھوٹی بہن, آپ کی خالہ. ہم 4 بہن بھائی تھے, اور سب سے چھوٹی بہن جو یعنی کہ سب سے بڑے بھائی جو کرنل ریٹائر ہوئے, لیفٹنٹ کرنل ریٹائر ہوئے, پھر بہن میری, ان کی مدر, اسامہ کی مدر جو ہیں وہ, پھر میں, اور پھر میرے سے 2-3 سال چھوٹی سب سے چھوٹی بہن. اچھا, she died in the age of 16 years. آپ نے تو دیکھا ہی نہیں نا, جی تصویروں میں دیکھا ہوگا. نہیں بالکل ایسے ہی. She died in the age of 16 years. اور میری اس سے بہت گہری بھی بنتی تھی کیونکہ آگے پیچھے کے تھے ہم دونوں, میرے سے بات بہت تھی, تو دوسرا بڑا خیال کرتی تھی. یقین کرو بیٹا, میں جب بھی باہر جاتا تھا نا تو کہیں نہ کہیں لڑائی, پیچھے کوئی گلا آیا ہوتا تھا کہ فلاں کو کچھ چڑھا ہے, فلاں کو مارا ہے. تو پھر ابا جی فوجی تھے, اور مطلب میں بغیر کسی مبالغے کے بولوں گا وہ مار کھائی ہے میں نے, اور اس مار میں بڑی محبت تھی, لذت تھی, میں اب کہتا ہوں. تو نا اس کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں گئے دیر لگا دی ہے, کہیں لڑائی کر کے آئے گا تو ابا جی سے مار پڑے گی. اس نے نا بی بی فاطمہ کی کہانی وہ مانی ہوتی تھی, سورہ یاسین مان لیتی تھی کہ یہ خیریت سے آ گیا تو میں, تو بڑی محبت تھی. تو وہ she died in the age of 16 years. وہ 16 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی.
اور وہ بھی سڈن، یعنی ایک دن وہ اسکول گئیں اور سموسے کھائے تو وومٹ ہوا، ایک دن پورا اسی طرح اس کی طبیعت خراب رہی. السر تھا، السر از اے فیملی ایشو ود اس، تو وہ السر برسٹ کر گیا. اور بلڈ گروپ واز اے بی نیگیٹو. تو میں نے اپنا بلڈ گروپ چیک کرایا، بڑے بھائی اس وقت کیپٹن تھے، آرمی میں تھے، ہی واز آن سم ادر اسٹیشن، سی ایم ایچ سے چیک کرایا. فیملی کے 150-200 بندوں ویری نیگیٹو، اے بی نیگیٹو ریئر وہ ہوتا ہے. تو ہمارے فیملی کے بھی تقریباً 150-200 بندوں نے، سو مچ سو میری نانو، آپ کی تو پڑ نانو ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو شی واز اراؤنڈ 85 ایئرس. انہوں نے بھی کہا جی میرا چیک کراؤ، میرا لگ جاتا ہے. اب ڈاکٹرز ور ویٹنگ کہ وہ بلڈ مل جائے تو ان کو آپریٹ کیا جائے، نہیں تو زہر پھیل جائے گا. تو وہ خون نہیں ملا، اے بی نیگیٹو نہیں ملا، اور شی ڈائیڈ ان فرنٹ آف اس، ہمارے سامنے. یعنی سو مچ سو، آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہات کی خواتین ہاسپٹل میں وہ آ کے کہیں اچھا نہیں ملا بلڈ، اب کیا ہوگا. شی واز لسننگ آل دیٹ. اور ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازی. اس وقت اس کی ڈیتھ کے بعد وہ ڈائری پہ اس کا دیکھا، میں نے وہ ڈائری پڑھی ہے نا بیٹا، اس میں وہ اس ڈائری پہ فجر ادا ہوئی، ظہر ادا ہوئی، اگر کوئی ایک نماز قضا ہوئی تو بعد میں وہ پڑھتی تھی. تو مجھے اس کا نا وہ بڑا کلک تھا. اور جب اس کی ڈیتھ ہونے لگی تو امی جی تو باہر دیکھ نہیں پا رہی تھی، جانواز بچھائی رو رو کے دعا مانگ رہی تھی. تو ابا جی کی گود میں سر تھا ہاسپٹل میں. تو اس نے کہا جی ابا جی میری قبر پکی نہیں کرانی، میری قبر پکی نہیں کرانی کیونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے. دوسرا اس نے کہا جی کہ آپ کی ماما میری جو بڑی بہن ہے، تو اس کو کہا کہ میری نا اتنی سورہ یاسین رہتی ہیں اور اتنی بی فاطمہ کی کہانی وہ میں نہیں پڑھ پائی، تو وہ طارق کی وجہ سے تھی، وہ تم پڑھ دینا. تو وہ، اور پھر لاسٹ پہ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ مومنٹ پہ رات 11:30 بجے اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو ابا جی کو کہتی ہے کہ ابا جی درود شریف پڑھے، جیسے اس کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ somebody has come to take her، جیسے ابھی جان دینی ہے. اینڈ شی ڈائیڈ دیئر آفٹر. بیٹا وہ بہت بڑا صدمہ تھا میرے لیے، کیونکہ وہ مجھے اکثر کہتی ہوتی تھی طارق بھائی مجھے تمہاری فکر رہے گی، تمہاری فکر رہے گی، تم پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے ہو اور تمہاری فکر رہے گی. تو بیٹا اس پہ نا میں نے پہلی زندگی کی جو نظم کہی تھی، آئی واز ان فرسٹ ایئر، میں فرسٹ ایئر میں تھا، وہ تھا کہ ہمیں چھوڑ دیا کس دیس گئے، بہنا لوٹ کے آنا بھول گئے، مرجھا گئیں دل کی کلیاں ہم ہنسانا بھول گئے. تو یہ میری پہلی وہ تھی جو چوٹ کی وجہ سے نا دم مجھے لگا کہ میں لکھ سکتا ہوں. پھر آگے میں نے لکھنا شروع کیا. مجھے یاد ہے کہ جو پہلی غزل میں نے کہی وہ دوسری طرح کی تھی، دنیا داری والی. تو میرے ماموں، جیسے میں آپ کا ماموں تو میرے ماموں، میں آج یہاں پہ یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرے اندر یہ جو لکھنے لکھانے کا، شاعری کے جو جراثیم آئے نا، یا جو پوٹینشیل آیا، تو یہ شاید نانکوں کی طرف سے ہے. وہ بڑے اچھے شاعر تھے. ہی واز ونڈرفل رائٹر ایز ویل. اچھا وہ آرٹسٹ بھی، پینٹنگ بھی بہت اچھی کر لیتے تھے، اور اس کے علاوہ سنگر کلاس کے تھے. او بیٹا جب وہ آتے تھے نا چھٹی، تو ہم جیسے بھی میں آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے نیچے وہ بجا کے گاتے بجاتا ہوں نا، یہ تھوڑا بہت انہیں سے سیکھا. وہ ہم سارے بھانجے ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے. تو آئی یوز ٹو آئیڈیلائز ہم، اینڈ ہی واز، وہ بھی سروے انجینئرنگ وغیرہ کیا ہوا تھا، پی ایم ڈی سی میں تھے. تو جب چھٹی آتے تھے تو ہم بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کرتے تھے. تو جب میں نے پہلی غزل کہی نا، آؤٹ آف دی ایکسائٹمنٹ، تو وہ میں نے ان کو بھیجی اصلاح کے لیے. مامو جان میں نے غزل لکھی ہے. اچھا غزل میں نے کہا اس کو ذرا اصلاح کر دیں، وزن میں کر دیں، تھوڑا سیدھا کر دیں. تو غزل تو انہوں نے من و عن اسی طرح واپس بھیجی. انہوں نے کہا کہ شہزادے اس میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ استادوں والے انداز میں تو نے لکھی ہے. لیکن بیٹا اٹ از ٹو ارلی کہ تم اس طرح کی بیماری میں فال کرو. تو پہلے اپنا کیریئر بناؤ. لیکن اس پہ انہوں نے پھر اپنا ایک نصیحت آموز نظم تھی، اس کا مجھے ایک ہی بند یاد ہے، جس پہ تھا کہ انہی راہوں سے گزر کر میں آیا ہوں، انہی راہوں سے گزر کر میں آیا ہوں، دیکھ باقی ہیں میرے پاؤں میں چھالے اب بھی، اور کھیل ہے بھول بھلائیوں کا یہ رستہ ہے کٹن، لوٹ جا نہ کر خود کو اس کے حوالے اب بھی. اور آخری انہوں نے کہا کہ بانٹ دو پیار کی دولت سبھی انسانوں میں، اس سے بڑھ کر کوئی مصرف دولت ہی نہیں. یہ ان کا کلام تھا. اچھا وہ غزل اگر آپ کہیں تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں. اور وہ بعد میں میرے کالج کے میگزین میں چھپی بھی تھی. وہ تھا کہ جانے ہوں قاتل وفا تم کو،
یہ میر کی طرح اہل زبان اور چھوٹی بیر میں جی زبان کی اس میں تھا، اسلوب میں تھا کہ جانے ہوں قاتل وفا تم کو، دے نہ پاؤں مگر سزا تم کو، عرف یہ حدت غم دوراں، کیا کہوں زلف دلربا تم کو، اور فانی دنیا مگر سہانی ہے، کون سمجھائے ناصحہ تم کو، اور ہے تعجب کے کپ کپاتے لب، کہہ گئے عرض مدعا تم کو، اور بددعا کس کی لگ گئی ساحد، ساحد میرا تخلص ہے کہ بددعا کس کی لگ گئی ساحد، مل گیا حاصل دعا تم کو۔ تو یہ میں نے کہا نا، تو ماموں جان نے یہ تو اسی طرح بھیجی، جی تو مقطع ثانی انہوں نے نا آخری شعر جو انہوں نے کہا مقطع ثانی بیٹا میری طرف سے ہے کہ ٹھنڈی آہیں بھری جوانی میں، کہتے ہیں ٹھنڈی آہیں بھری جوانی میں، طارق یہ کون دے گیا تم کو۔ میں نے کہا ماموں جان توبہ ہونی بھیجنی تھوڑی طرح غزل۔ تو یہ بیٹا وہاں سے شوق تھا۔ پھر میں بعد میں بڑا مطالعہ، اور یہ وہ پھر تو بہت لکھی، پیروڈیز بھی لکھی، پنجابی کی نظمیں لکھی، آرمی میں تو ہمارے آرمی ریلیٹڈ اس پہ بہت میرے ایون سینئر جنرل آفیسرز کو بڑا شوق ہوتا تھا، میری وہ پوئٹری سنتے بھی تھے، اور بڑا پھر مجھے موقع مختلف ایونٹس میں دلدار پرویز بھٹی کے ساتھ ایک جوائنٹلی ہم نے اینکر کیا تھا آرمی کے ایک سیٹ اپ میں، وہاں پہ اس کو بڑا پسند آیا، اور مجھے آج بھی اس کا نا مرحوم ون آف بیسٹ اینکرز ہی واز، آپ سے تو پیدائش سے پہلے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کا آج بھی میرے پاس آٹوگراف ہے کہ تھنک ٹینک پوئٹ اینڈ پتہ نہیں کریٹو مائنڈیڈ پرسن ان دا آرمی ہوم آئی ایڈور۔ تو یہ اس کا وہ تھا۔ پھر بڑے جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے ٹی وی، بلکہ وہ ہیں آپ کی عابدہ پروین، جی ان کو میں نے اینکر کیا، تو وہ جو ہے نا ان کی غزل کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، تو شی واز سنگنگ دیٹ، تو وہ اس کے ساتھ ہی ایک شعر اسی وقت شاید ذہن میں آیا تھا کہ میں مروں بھی تو میرے دل کی حفاظت کرنا، میں نے اس دل میں محبت کا خدا رکھا ہے۔ تو یہ اسی زمین میں، تو بڑا ماشاءاللہ شی واز ہیپی۔ یہ مزے کی بات ہے کہ میرے اپنا نہیں، میرے دوست کیپٹن مائیکل دیتا، جن کا میں نے ذکر کیا تھا نا پہلے، یہ ان کا تھا، لیکن میں نے اس کو فلم دی، اس کو یاد آیا تو میں نے دیا تھا، انہوں نے پڑھا تھا، بڑا اچھا گایا تھا۔ تو پھر بعد میں بس مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، بہت شاعری کی، بہت کچھ لکھا۔ چلے آپ اسی اس پہ کوشچن سے آگے نکلتے ہیں کہ اپنا ہی کوئی کلام آپ کو جو بھی یاد ہو، یا جو بھی اچھا ریسنٹلی، ہاں ایک غزل آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں، ریسنٹ پاس میں نے کہی تھی، وہ تھا کہ انا کی دیوار بلند تھی چڑھا نہیں گیا، انا کی دیوار بلند تھی چڑھا نہیں گیا، ان کی طرف دوبارہ پھر بڑھا نہیں گیا، اور دشمن کی صف میں اپنے ہی چند دوست دیکھ کر سچ پوچھئے تو ہم سے پھر لڑا نہیں گیا، اور چہرے کا کرب ہنس کے وہ چھپا گیا مگر، چہرے کا کرب ہنس کے وہ چھپا گیا مگر، آنکھوں کا درد ہم سے بھی پڑا نہیں گیا، اور بیٹھا ہے جب سے آ کے وہ چھت کی منڈیر پر، بیٹھا ہے جب سے آ کے وہ چھت کی منڈیر پر، پھر اقبال کے شاہین سے لڑا نہیں گیا، اور پھر گھر کا پرندہ بن گیا، اور جاتے سمے اس نے بھی آواز دی مگر، جاتے سمے اس نے بھی آواز دی مگر، ہم چل پڑے تھے ہم سے پھر مڑا نہیں گیا۔ اور آخری اس کا مقطع وہ ہے کہ ساحد بلا کے ہم بھی چہرہ شناس تھے، ساحد بلا کے ہم بھی چہرہ شناس تھے، لیکن وہ شخص ہم سے بھی پڑا نہیں گیا، اور لیکن وہ شخص ہم سے بھی پڑا نہیں گیا۔ That was the میری ماشاءاللہ بہت اچھی اور ویری ویل پٹ ماشاءاللہ۔ اور ایکسکیوز می، اسی کے ساتھ اگلے کویسچن پہ جاتے ہیں کہ آپ نے بتایا کافی ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اور کافی زیادہ انفارمیشن آپ نے اپنی شیئر کی۔ ابھی نیکسٹ کویسچن میرا یہ آپ سے کہ آپ کس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں؟ بڑا اچھا کویسچن ہے بیٹا۔ دیکھا جائے تو اگر تمام ہیومن بینگ میں جب سے میں سمجھتا ہوں یہ کائنات بنی یا اس کے بعد سے بھی، تو سچ بولوں، اور یہ میں لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہا ہوں، کہ میرے آئیڈیل جو ہیں ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جب میں ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی مطالعہ میں نے کافی بڑا کیا، وسیع، میں نے سیرت النبی کو بڑی ڈیٹیل میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث مبارکہ ہیں ان کو پڑھا، ان کے زندگی کے حالات پڑھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑی ہستی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں تھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو آخری نبی کا درجہ دیا تو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ Why I love him and I shall keep loving him۔ انسانیت کا درد
ان کے دل میں تھا. جو ٹرو آپ کہیں نا کہ ایک سچی محبت انسانیت کے لیے اور تمام کائنات کے انسانوں کے رحمت العالمین. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ کفار نے بھی کتنے کتنے ستم ڈھائے. طائف کا سفر آپ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے اتنا پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے تقریباً. تو پھر بھی, اور اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے جبریل امین کو بھیجا, ساتھ ملک الجبال بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑوں کے فرشتے میرے ساتھ ہیں, اللہ کا حکم ہے کہ ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور یہ 2 پہاڑ ملا دیں گے, طائف والوں کو کچل دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا کہ نہیں, میں ان کو بددعا نہیں دوں گا, میری دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلوں میں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو مسلمان پیدا ہوگا اور اچھا نکلے گا, اور مطلب اسلامک امہ کے لیے اچھا ہوگا. بعد میں حجاج بن یوسف طائف سے ہی, جس نے محمد بن قاسم کو بھیجا یہاں پہ ملتان میں ایک عورت کی فریاد کے اوپر, جب وہ ڈاکو راجہ داہر اور اس کے خلاف, اینڈ آپ نے دیکھا کہ اسلام اگر بر صغیر میں آیا تو وہ مطلب اس دعا کے ساتھ اگر اس کو لنک کریں تو بہت ساری وہ خوبیوں کا ایک مرکب تھے. سب سے آئیڈیل تو وہ ایز اے ہیومن بینگ. پھر اگر آپ مختلف شعبوں میں جائیں نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وہ بھی بہت آئیڈیل. مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے لاکھ مربع میل کے اوپر جو ایک امیر المومنین جی, اور پتھر اینٹ کا سرانہ رکھ کے سونا, اور کپڑوں میں کتنے پیوند لگے ہوتے تھے, اور مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دنیا ان کو فالو کرتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آل ٹائمز بیسٹ لیڈر ہم نہیں, انگریز بھی مانتے ہیں, انہوں نے بھی اپنی اپنی یونیورسٹیز میں نام, اور حضرت عمر لاز آر بینگ ٹاکڈ اوور دیئر عمر کے. اور دین اگر آپ ملٹری ہسٹری میں جائیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید ابن ولید, وہ میرے آئیڈیل جنگجو, آئیڈیل. میں نے ان کو پڑھا, یس ملٹری اسٹریٹجسٹ, اور ان کی دیکھیں نا وہ یربوک ٹیکٹکس, وہ آج بھی ماڈرن آرمیز میں پڑھائی جاتی ہے. ایسے ہی. تو یہ 3 شخصیت, باقی تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس پہ لمبی لسٹ بن جائے گی, بٹ آئیڈیلی یہ میں ان کو کہتا ہوں آئیڈیل. تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے ہیروز کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ جن سے آپ نے انسپریشن حاصل کی ہے اور جن کو آپ نے آئیڈیلائز کیا آل یور لائف. جی بیٹا. نیکسٹ کویشچن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس سے, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ بتا دیں ہمارے ویورز کو آپ موویز دیکھتے ہیں یا آپ کا کوئی شوق ہے موویز دیکھنے کا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریسز کون سے؟ میں بیٹا بتاتا ہوں جی. اب تو سچی بات ہے کہ اب تو لائف ہیز بیکم سو بزی نا, اب تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے آج کل کے ہیرو ہیروئنس کے تو نام بھی نہیں پتا, نہیں دیکھ پاتا. میرا بیسٹ شوق کتابیں پڑھنا ہے, وہ میں پڑھ لیتا ہوں. ڈرامے بھی نہیں دیکھتا ہوں, ٹائم ہی نہیں ملتا. ہاں جب جوان تھے, جب آتش جوان تھا, once I was captain, you might have been this much old, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت مجھے نا امیتابھ بچن پسند تھا. ایک تو ٹال تھا, اس کی آواز, کیونکہ مجھے خود آواز بولنے کا شوق ہے, تو اس کی آواز کا ایک بیس تھا, وہ مجھے بڑا پسند. وہ کبھی کبھی اس کی مووی سلسلہ, مقدر کا سکندر, شولے, گبل سنگھ والا, اور پھر وہ نصیب اور میرے نصیب میں تو ہے کہ نہیں, وہ گانا, تو وہ اس وقت آئیڈیل. پھر بعد میں جیکی شرف اور اس کی وہ مووی ہے ہیرو, تو میرا جانو ہے تو میرا دل پر, وہ گانا تھا, وہ بھی مجھے اچھا لگا. باقی بعد میں آتے رہے, سلمان خان وہ ہے, وہ بھی ٹھیک, اس کی بھی کچھ موویز دیکھیں. متن چکرورتی تو ڈانس شانس والا, گووندا شندر ڈانس مجھے نہیں اتنا پسند. ایکٹریسز کوئی ان میں؟ ایکٹریسز بیٹا تم دیکھا نا, آج میں نے کہا تھا نا میں ہیلمٹ پہن کے آؤں. اچھا نہیں, اس وقت امیتابھ کے ساتھ جو نا آئیڈیل کپل جو تھا وہ ریکھا تھی. ریکھا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں کیا تھا, وہ تو سرجری ورجری کرا کے, لیکن گریسفل لیڈی اینڈ گڈ ایکٹریس وہ. اچھا پھر اس کے بعد مادھوری ڈکشت واز ونڈرفل. وہ جو اس کا وہ گانا 1 2 3 والا گانا, ڈانس شانس, وہ پہلی دفعہ اس کو وہ دیکھا تھا, وہ تھی. اب موجودہ والے میں نہیں. ہاں سنگر دیکھیں جو ہے نا, مجھے غزل پسند ہے, جگجیت چترا کی جگجیت غزلیں وزلیں وہ میں سنتا رہا. مہدی حسن کی غزل, وہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, وہ. لیکن سارے دیکھیں آرٹسٹ جو ہے نا, وہ اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا. میں نے اسی لیے ٹرانس فرنٹیئر بھی بتا دیا. سس فرنٹیئر میں دیکھیں تو مجھے وحید مراد واز اے ونڈرفل ایکٹر.
پاکستان کا چاکلیٹ ہیرو اس کو کہتے تھے. محمد علی تھوڑا سا گریسفل وہ تھے. اچھا ایکٹریسز میں محمد علی کے ساتھ زیبا کی جوڑی بہت اچھی تھی, شی واز پریٹی, اور اچھی اداکارہ تھیں. شبنم واز گڈ, لیکن وہ بعد میں ادھر چلی گئیں. تو یہ ساری اس وقت دیکھتے تھے بیٹا, لیکن گھر سے اجازت نہیں ہوتی تھی. ابا جی نے گھروں کاٹ دینا سی. اگر ہم سینما میں, پہلی مووی جو سینما میں نے دیکھی نا پہلی, وہ شیر خان دیکھی تھی. اچھا شیر خان والی وہ تھی انجمن, پاکستانی مووی. یہاں انڈیا کی تو چلتی نہیں تھی, اور وہ سینما میں پراپر لال کرتی میں وہ تصویر محل سینما, تو اس میں ہم نے دیکھی تھی ٹھا. ایک ٹھا فلم تھی کالج کے زمانے کی. اس وقت وہ بھی ابا جی سے بڑی مشکل سے پرمیشن ملی تھی, نہیں ملتی تھی. اور پھر آرمی میں جب گئے تو اس کے بعد پھر ایز اے کیپٹن ایک دو سینماز میں دیکھی ہیں, لیکن سینما میں پھر مجھے عجیب سا وہ ڈسٹربنس, شور و غل, یہ وہ سارا. تو یہ ساری ہے, آپ کو سارا میں نے بتا دیا. میں نے گھر بھی جانا ہے. تو نیکسٹ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ اس سے بالکل ہی 180 ڈگریز ڈفرینٹ ہے. جی جی ضرور. وہ یہ کہ پالیٹکس کے ساتھ آپ کا کوئی مطلب شوق ہو آپ کا, یا آپ کا کوئی جوائن کرنے کا آپ کا ارادہ ہو بعد میں؟ بیٹا میں بتاتا ہوں. دیکھیں پالیٹکس کے ساتھ ایز سچ میری اس طرح کی وابستگی آپ نہیں کہہ سکتے. جی وہ اس لیے کہ میرے ابا جی ماشاءاللہ وہ سوشل ورک بہت کرتے تھے اپنے. وہ پھر وہی سیٹ ورثے میں مجھے مل گئی. بڑے بھائی چونکہ بزی تھے, تو میں ریٹائرمنٹ کے بعد تو ایک ہلکا احباب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لوگ ساتھ دیتے ہیں. لیکن میرا کوئی مجھے ایون میں کوئی چھپاؤں گا نہیں, 2018 کے الیکشن میں وی سپورٹڈ پی ٹی آئی, اور بہت اوور آپ کہہ لیں اوور ویلمنگ سپورٹ دی جو اپنے اس میں تھی. اور اس میں بھی میرے پاس آپشن تھیں. لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ نے الیکشن تو نہیں لڑنا, پارٹی میں کوئی عہدہ, نو نتھنگ. میں نے کہا جی نہ میں نے کوئی الیکشن, اور بارہا کہا, تقریر شیر کا شوق تھا وہ میں کرتا رہا اسٹیج پہ چڑھ کے. تو میں نے کہا جی نہ میں نے نہ میرے بچوں میں سے کسی نے سیاست میں آنا ہے. آئی ڈونٹ لائک دس پالیٹکس. پھر انفارچونیٹلی اب سال ڈیڑھ سے جب یہ ایک اور ہی طرح کی سیاست شروع ہو گئی جس میں دشنام ترازی اور اداروں کو ٹارگٹ کرنا, تو میں ایک چیز بتاؤں کہ میرا دیکھیں نا ایک پولیٹیشین ہے جی, لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جناب 30 سال 27 سال کا کیریئر ہے, جیسے عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں جی 27 سال کا سیاسی کیریئر ہے. نواز شریف کا شاید 28 سال یا 30 سال کا ہو. تو بھائی میرا جو کیریئر ہے 32 سال 32 years I have served in this army, میرا وہ کیریئر ہے. مجھے اس سے محبت نہیں ہوگی کیا جس کے اندر ایگزیکٹلی. اور 2 سال پی ایم اے کے ملاؤں تو 34 سال, ابا جی کے 32 سال ملاؤں, بڑے بھائی کے 30 سال ملاؤں, دادا کے 30 سال ملاؤں, 2 جنریشن, تو یہ 200 سال. تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ میں اس حساب سے آئی ایم ناٹ ایٹ آل انٹرسٹڈ ٹو کم ٹو پالیٹکس, بالکل بھی نہیں. اور اب تو میں بالکل پچھلے سال ڈیڑھ سے بالکل, کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ شاید نیوٹرل ہو گئے یہ ہو گئے. میں نے کہا نہیں, مجھے یہ دشنام ترازی, یہ 5th جنریشن وار کے جو الاکار لوگ بن رہے ہیں, میں کہتا ہوں خدا را اس چیز سے باز آ جائیں. اس لیے میں بالکل کنارہ کش ہو کے, اور میں نے نہ ہی مطلب ٹھیک ہے الیکشن آئے گا تو ووٹ تو دینا ایک آپ کا آئینی حق ہے, وہ جا کے جو اس وقت کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے دیکھ کے بندہ اس کو دے سکتا ہے. لیکن ناٹ, میں اس وقت ایکٹیولی انوالو رہا سال ڈیڑھ پہلے, لیکن ایور سنس آئی ہیو سین کہ یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, ایک دوسرے طرف جا رہے ہیں یا اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی. تو آئی ایم نو مور ایکٹیو ان پالیٹکس. اٹس اے مور پیسو رول ناؤ. یس بالکل, آپ کہہ لیں کریٹو رول. اسی لیے یہ یوٹیوب اور اس طرح کی چیزوں میں آئی ایم مور ایکٹیو کہ کریٹیوٹی کی طرف جائے بندہ. پالیٹکس میں کچھ نہیں رکھا ہوا, یقین کریں. ویسے آئی ایم گلیڈ کہ یو لیفٹ دیٹ انٹرسٹ آف یورز اسائڈ, بیکاز یہ والی چیز مجھے زیادہ یہ بہتر ہے بیٹا جی, یہ کریٹو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو موونگ آن ٹو مائی نیکسٹ کوسچن, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, بلکہ ویورز آپ سے بھی رائے لیں گے اس بارے میں, کہ جو کرنٹ کلائمیٹ ہے اور کنٹری کا, اور جو حالات ابھی چل رہے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھو بیٹا, جب سے پیدا ہوئے نا, جی, جب سے شعور آیا, ہوش سنبھالا, ہم ہمیشہ یہی سنتے رہے کہ پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے, ایسے ہی مشکل دور سے, ہمیشہ یہی ہوا. اور مجھے یاد ہے کہ ونس آئی واز میجر, نام نہیں لوں گا, ایک کولیگ تھے تو جلدی چھوڑ گئے وہ ایز اے میجر ریزائن, کہ یار پاکستان از, اس وقت انہوں نے بولا کہ پاکستان از سنکنگ شپ. میرے سینئر تھے جی, تو یار بس کہیں باہر چلتے ہیں. میں نے کہا سر تھوڑے منہ خاک, میرے سینئر تھے,
مذاق میں نا فرینک تھے. میں کہا سر تواڈے منہ چ خاک کی گل کر رہے ہو, سنکنگ شپ, پاکستان انشاءاللہ رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن, لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. میں نے کہا سر پاکستان انشاءاللہ رہے گا. جب سے ہم نے سنا ہے کہ مشکل, مانتا ہوں کہ موجودہ سینیریو کہ آپ نے پوچھا, اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹیسٹنگ ٹائم, مشکل وقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے, الیکٹریسٹی کے اوپر لوگ آپ دیکھیں خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, اتنے چارجز, اور یہ وہ مشکل وقت ہے اکانومی کے لحاظ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں, میں یو میں کال می آپٹیمسٹک, کہ میں ہمیشہ برائی سے بھی اچھائی کا پہلو نکالتا ہوں. اور میرا ایک تجزیہ ہے, اور میرا وجدان کہہ لیں جی کہتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اس دور سے نکلے گا اور بہت اچھا نکلے گا. مشکلات ختم ہو جائیں گی, اللہ نے چاہا تو. تھوڑا سا نا میں یہ کہوں گا کہ صبر کا دامن تھام لیں, کیونکہ اس وقت ایک انتشار کی سی کیفیت ہے, اس سے نکلنا ہوگا ہمیں. اس دشمن, اگر آپ کے جتنے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ خطہ پاکستان کو اللہ نے نا خوبصورت جگہ سے نوازا, اسٹریٹجیکلی آئیڈیل جگہ, ویدر وائز بیسٹ جگہ, خوبصورت, ہر طرح کے موسم آپ انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سنبھالنا ہے اور دشمن کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دینا. بٹ میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. جو تھنک ٹینکس ہیں, یہ جو لوگ کر رہے ہیں ملک کا, ابھی بھی جس طرح نگران گورنمنٹ ہے, آئی نیور نیو اباؤٹ جو نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ صاحب, لیکن میں نے ابھی ان کا پڑھا اور ان کے بارے میں جو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ اللہ نے بلیسنگ دیا ہے آپ کو. میں یہ نہیں بخدا میں ان کو نہیں جانتا, I never met him, لیکن میرے خیال میں دیکھیں جو چھوٹے موٹے واقعات, بجلی کے بل پہ وہ انہوں نے میٹنگ بلا لی, امیڈیٹلی کابینہ کی میٹنگ بلا لی, اور وہ ریسپونڈ کرنا, وہ جو بٹگرام میں ہوا ثانیہ, فوراً لوگوں کو بلا کے ایوارڈز بھی دیے, جس طریقے سے ان سے گلے مل رہے ہیں ان بچوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ بہتری کریں گے, امید ہے کہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن میرا کہ شروع کے کچھ ولاگس تھے تصوف سے ریلیٹڈ تھے تھوڑے, تو آپ کو اس سے کیا مطلب, آپ اس کو کس پہلو سے دیکھتے ہیں؟ تصوف بیٹا جی بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے, مطلب ہے کہ ختم نبوت اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں, آخری نبی. ان کے بعد تو نبی نے آنا نہیں تھا, کوئی اور نہیں آنا تھا. ان کی تعلیمات, وہ خطبہ الوداعی خطبہ جو تھا وہ, پھر قرآن پاک, احادیث مبارکہ, اس کی روشنی میں ہم نے آگے چلنا تھا. اب پھر اولیاء اللہ وہ آئے اور انہوں نے ہی اس کو بہتر طریقے سے آگے چلایا. اور دیکھیں اسلام, اب کوئی نبی تو آنا نہیں تھا, تو اسلام برے صغیر میں دیکھ لیں, جو اسلام پھیلا, آپ اولیاء اللہ کا بڑا اس میں کرامات بھی ہیں, جس میں اس سائڈ پہ آپ دیکھیں داتا گنج بخش حضرت علی اجویری, ٹھیک ہے, اور بہت بہت وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, ادھر آپ دیکھ لیں تو بہودن ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ, اور شاہ رکن عالم, بڑے نام لوں تو بے تحاشا. پھر ادھر آپ دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر والے. تو یہ اللہ کے ولی سیلف لیسلی انہوں نے آ کے اسلام پھیلانے میں بہت مدد کی. تو میں بڑا معتقد ہوں, میں ان کی بکس بھی میں نے بہت ساری پڑھی, اور بدعت کے اس میں نہیں جاتا کہ جا کے لوگ دعا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین اسلام کو اور آگے پھیلایا, اور اللہ کا پیغام, اللہ کے نبی کا پیغام آگے ہم تک پہنچا. تو یہ ہوتا ہے. اچھا, نیکسٹ کوشچن ہے میرا تھوڑا سا آپ کی لائبریری کے بارے میں. آپ کی میں نے لائبریری دیکھی ہے, اس میں کافی ڈیفرنٹ قسم وہ کل بھی آپ کی ماما نے نا اسپیشل ہم آپ کے آ رہے تھے تو شی سینٹ اے میسج کہ تجھ کے جہانگیری لے کے آنا, وہ کہیں دیکھی تھی اس نے, تو کل دے کے آیا. ایسے ہی تو بہت ڈفرینٹ جانرز ہیں آپ کی اس لائبریری میں. جی بیٹا, اس کے بارے میں بتائیں, آپ کی جو بکس کلیکشن ہے. میں نے نا بہت کلیکشن ہے. مزے کی بات ہے کہ یہ میرے یہ جراثیم بھی آپ کہیں, یہ شوق جو ہے والد صاحب کی طرف سے, اور والدہ ماشاءاللہ آپ کی نانو ماشاءاللہ ساتھ ہیں میرے, تو وہ بھی مطالعہ بہت کرتی ہیں. میرا ناول بھی لے گئی ہیں, آپ کا ناول بھی اٹھا نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ اسامہ پڑھ تو نہیں رہا, اور لے گئی. وہ بس وہ امی جی کو بہت شوق ہے, ایک تو ادھر سے ملا ورثے میں, پھر ابا جی کی طرف سے, کہ وہ جب بھی آتے تھے نا تو کبھی وہ احمد فراز, کبھی مستنصر حسین تارڑ, کبھی وہ بریگیڈیئر کرنل اشفاق احمد کی کتاب,
اور اس طرح کی نا وہ جو آرمی سے ریلیٹڈ موٹیویشنل ہسٹری وہ لاتے تھے اور ہم بہن بھائیوں کو دیتے تھے کہ یہ پڑھو، اور پھر بک ریویو بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ہمیں بتانا کہ تم نے کیا پڑھا ہے. وہ ایک شوق وہاں سے جاگا. اب میں نے بیٹا جی پھر بہت بکس لی. میری لائبریری میں آپ کہیں نا تو اس کے اوپر تصوف کے اوپر مطلب بے تحاشا کتابیں ہیں، سیرت النبی کی تمام جلدیں ہیں، بخاری شریف کی بھی ہیں، باقی بھی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد آپ ملٹری ہسٹری وہ بے تحاشا ہے. پھر خلفائے راشدین کے اوپر بہت ہیں. پھر اس کے فکشن کے اوپر پوئٹری میرا پیشن ہے، پوئٹری کے اوپر ہیں، ہیومرس پوئٹری کے اوپر ہیں، سفر نامے ہیں. تھنک آف اے تھنگ اینڈ اٹ از دیئر. یہ تذکے بابری، تذکے جہانگیری، اور یہ ان سارا مغلیہ جو ہسٹری ہے اس کے اوپر ہے. ایون پوٹھوار کے خطے کی اس کی ہسٹری کے اوپر، ہر موضوع کے اوپر بیٹا جی ہیں. وہ میرا شوق ہے اور وہ اکثر دوست لیتے ہیں پڑھتے ہیں. عام طور پہ آپ نے غلطی کی نانوں کو اپنی بک دے کے، کیونکہ کسی کو کتاب دو نا، اور میں نے غلطی کی آپ کی ماما کو بھی دی، وہ واپس کبھی آتی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے، میں نے ابھی ہاں تو یہ بیٹا شوق ہے میرا. نہیں بالکل صحیح ہو گیا. اور نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی آپ فیملی لائف کے بارے میں بتا دیں کہ ذرا آپ تھوڑا سا کہ فیملی میں. بیٹا جی الحمدللہ یو نو بٹ ویور شوڈ آلسو نو اٹ. دس از فار دی ویورز. I am happily married, alhamdulillah. I have a wonderful wife. She is a doctor and mashallah associate professor ہیں. آگے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایک گریڈ اپ چلی جائیں. میں اگر 20 سے ریٹائر ہوا تو 21 میں چلی جائیں گی. تو wonderful lady, being a wife, being a mother of my 2 sons, being a daughter-in-law, اور being your auntie. اس کو یاد ہے کہ ابھی اسامہ کی 6 سپٹمبر کو برتھ ڈے آنی ہے. پہلے سے دوستوں میں کہتا ہوں کہ an ideal wife is a blessing of Allah. اور وہ اگر یہ ہم ساری فیملی کو ویل نیٹ رکھا ہوا ہے تو اس میں کریڈٹ ڈز گو ٹو مائی وائف. مطلب آئی ایم ہیپیلی میرڈ الحمدللہ. اور پھر آئی ہیو 2 sons ماشاء اللہ، دونوں شہزادے ہیں. تمہارے تو دوست ہیں، مجھ سے زیادہ تمہارے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں بیٹا. تو الحمدللہ فہد اور انس دونوں ہی ہیروز ہیں. بوتھ آر ویل کوالیفائڈ، ویل ایجوکیٹڈ. دونوں آج کل دے آر ابراڈ. بڑا والا جو ہے وہ کینیڈا میں انشاءاللہ he'll be coming next month، اور چھوٹا چائنا گیا ہوا ہے. تو بیٹا مختصر سی فیملی بٹ ونڈرفل ون. اور وہ بچے میرے باہر ہوتے ہیں تو یہ بچے میرے قریب ہوتے ہیں. کبھی میں ان کے پاس ہوتا ہوں، کبھی میرے پاس ہوتا ہوں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. آئی ایم ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ، کنٹینٹڈ ود مائی میرٹل لائف اینڈ ڈومیسٹک لائف. ماشاء اللہ. اچھا ماموں، دوسرا اس کے بارے میں بتا دیں ہمیں کہ کھانے کس قسم کے آپ کے پسندیدہ ہیں؟ اور یہ ماما سے پوچھنا، وہ پہلے سے میں کل گیا جی اس نے میری تمام فیوریٹ ڈشز بنا رکھی تھی. بیٹا جی کھانے پاکستانی زیادہ آئی پریفر، دیسی کھانے جس میں پائے، نہاری. یہ کولیسٹرول والا رولا نہ ہو. بیوی ڈاکٹر ہو تو یہ بھی بڑا رولا ہوتا ہے. لیکن اللہ خوش رکھے کہ وہ کئی دفعہ ہم اکٹھے جا کے میں کہتا ہوں چل تم نے پرہیز کرنا ہے تو میں نے تو کھانا ہے. تو ادھر وہ ہے وارث نہاری اور رشید سویٹ کا وہ جو چنے وہ پوری والا ناشتہ. اچھا آئی لائک نہاری، آئی لائک پایاز، آئی لائک پلاؤ. مٹن پلاؤ مجھے بہت پسند ہے، اور آلو قیمہ بھی مجھے پسند ہے. اور شوربے والا جو ہے نا آلو گوشت شوربہ، اور وہ جو تندور کی جو گاؤں والی، وہ آپ نے نہیں بیٹا جی وہ اتنی انجوائے کی ہوگی، لیکن شاید وہ چاچو کیسر وغیرہ کے یہاں جا کے وہ جو روٹی ہوتی ہے نا تندور کی گاؤں کی خواتین، وہ شوربے میں لگا کے کھانے میں اپنا مزہ. پھر اس کے علاوہ چائنیز تھوڑا بہت مجھے، مطلب آپ کے کھانے میں بھی ورسٹائل چوائس. ورسٹائل بیٹا، دونوں طرف ورائٹیز ہیں. اچھا ماموں، لوکنگ بیک اوور دی ایئرز وین یو سروڈ ان دی آرمی، ذرا بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اگر آپ اس کو سمرائز کریں گے ذرا بتائیں. اچھا مختصراً میں یہ بتاؤں کہ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. جی کیوں دیکھیں بیٹا جی میں نے تقریباً، اچھا ناٹ اونلی می، تمام جتنے آرمینز ہیں جنہوں نے سرو کیا وہ ملک کے کونے کونے میں سرو کرتے ہیں. ملک کا خطہ گوشہ گوشہ دیکھتے ہیں. باہر بھی جاتے ہیں. جیسے مجھے چائنا آرمی نے بھیجا تھا کورس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا. تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس بیکاز آئی ہیو سروڈ ان گلیشیٹڈ سیاچن، اس ایرے میں بھی کیا. آئی ہیو سروڈ ان چولستان کے سلگتے ہوئے صحراؤں میں بھی، جہاں پہ ماتھے سے پسینہ پہنچے تو بیٹا جی کھال بھی اتر جاتی ہے. ایسے یہ وطن. پھر اس کے اوپر مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، اتنی مشکلات اور کٹھنائیوں میں ہمارے پاک فوج کے جوان جب جاتے ہیں تو لوگ پھر بھی اس پہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ شعر یاد آتا ہے کہ جب بھی گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. یہ اس پہ دکھ ہوتا ہے.
تو مجھے بڑا مزہ آیا. مطلب میں نے تمام جو میرا ملٹری کیریئر ہے وہ لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی سرو کیا, پنڈی میں بھی کیا, مطلب کوئٹہ جیسے شہر میں بھی کیا جس میں بیرن ماؤنٹینز بھی ہیں. تو مائی ملٹری ایکسپیرینس واز ونڈرفل. مطلب وہ آئی ایم چیریشنگ دوز میموریز. میں آج انہی یادوں کے سہارے تو زندہ ہوں اور سانس لیتا ہوں تو انہی کے لیے لیتا ہوں. ماشاء اللہ. جی بیٹا. چلیں بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم ٹو انٹرویو ٹوڈے. اور ایٹ دی اینڈ اسٹارٹ میں نے لیا تھا, اینڈ میں آپ کو دوں گا کہ جی بیٹا, a message for the nation, a message for the viewers. بیٹا بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے یو پلان دس انٹرویو, ورنہ میں قابو نہیں آتا تھا کسی سے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ویورز بہت سارے ولاگرز, بہت سارے یوٹیوبرز, بہت سارے ایون ٹی وی کے اس پہ مارننگ شو میں بھی مجھے بلایا گیا, میں ریگریٹ کیا تو میں بچتا رہا. لیکن اسامہ مائی ڈیئرسٹ سن, بیٹا ہی کہوں گا, بھانجا ہے, اس نے مجھے قابو کیا. اس نے کہا ماموں آج آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے اور لمبا انٹرویو ایٹ اے اسٹیج, تاکہ آپ کے ویورز کو یہ پوری آپ کی, کیونکہ آپ کو تو ایز اے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان جانتے ہیں, جو آپ اسپیسز شیسز میں شفا بولتے ہیں یا اس پہ بولتے ہیں, تو تھوڑا سا اندرونی چیزیں اس نے ظالم نے کریدی ہیں, تو اس کے لیے ایک تو بیٹا جی آپ کا مشکور ہوں. باقی جو میسج ہے نا قوم کو, میں یہ کہوں گا کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ایک انتشار کی سی کیفیت. جی, لوگ آپس میں عدم برداشت بہت ہے. یوتھ میں عدم برداشت تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہے. اور پھر کچھ حالات کو بیس بنا کے جو بیرونی طاقتیں ہیں, جو ملک دشمن طاقتیں, وہ اور اندرونی نادان دوستوں کو بھی ساتھ لے کے وہ ایک انتشار کی سی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بیٹا جی کہ محبتیں بانٹیں, محبتوں کو فروغ دیں, نفرتوں کو مٹا دیں. نفرتیں کسی کام کی نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی بات پہ میں دیکھ رہا ہوں, میں آج بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ چھوٹی سی بات پہ وہ لڑے اور بھائیوں نے بھائیوں کو مار دیا, جان لے لی. آپ کو پتا ہے کہ جس نے ایک جان لی اس نے, پھر میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کی جان لی. جس نے ایک جان بچائی اس نے انسانیت کو بچایا. تو میں صرف یہی دوستو آپ کو میسج دوں گا کہ آپس میں یکجا ہو جائیں, متحد ہو جائیں. آپ انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ جو چاند پہ پہنچ گیا تو ہم کیا کر رہے ہیں, تو آپ ذرا خود سوچئے نا کہ وہ بھی ادھر بھی, میں کہتا ہوں کہ چین کی گنگا ادھر بھی نہیں بہ رہی. گنگا تو ہے ہی ادھر, وہ تو چین کی ہے ہی نہیں. انار کی ادھر ہے, فٹ پاتھ پہ لوگ ادھر سوتے ہیں, بھوک پہ مرتے ہیں, لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انڈیا میں, آپ کو سب کو پتہ ہے. لیکن جب بات آتی ہے نا قومیت کی, تو وہ سارے ایسے, ان کا میڈیا بھی آپ دیکھیے, وہ سارے ایسے یکجا ہو جاتے ہیں اور تمام توپوں کا رخ جو ہے, یہ الفاظ کے جو توپیں ہیں اور یا پروپیگنڈا ہے, وہ پاکستان کی طرف کر رہے ہیں. ہم نادان ہیں ہمارے کچھ دوست کہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ خدا را یکجا ہو جائیں, متحد ہو جائیں. چاند تو کوئی چیز نہیں ہے, آپ اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت طاقت دی ہے. اقبال کا وہ میسج ہے نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. آپ ڈالیں ستاروں پہ کمن, پہلے یکجا ہو جائیں. یہی میسج دوں گا بیٹا جی کہ بی ٹوگیدر, یونائٹ ہو جائیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دیٹ از اے میسج. چلیں, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ ٹوڈے. موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. اور اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد.